ابنی عندک، میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، میرا بیٹا، بولو میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، فَأَحْسِنْ عَلَيْنَا وَامْنُنْ عَلَيْنَا وَأَحْسِنْ عَلَيْنَا فِي فِدَائِكَ، کہا کہ آپ ہم پہ مہربانی کریں، ہم پہ احسان کریں، ہم اپنے بیٹے کا فدیہ ادا کرنے آئے ہیں، یعنی اس کا جو قیمت ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ غلام ہے، آپ نے خریدا ہے تو ہم ویسے آپ سے نہیں لینا چاہتے ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ ہم سے رقم لیں، فدیہ لیں اور یہ ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوتیتک خیرا من ذالک، فرمایا جو تم کہہ رہے ہو میں تمہیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہوں، جو تم امید لے کر آئے ہو میں اس سے بہتر تمہیں انعامات سے نوازنا چاہتا ہوں۔ قالوا ما ہوا، ان تینوں نے یک زبان ہو کر بولا کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ ہمیں اس سے بہتر دیں گے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے فدیہ لیں، جو اس کا رقم ہے وہ طے کر کے ہم سے لیں اور ہمارا بچہ ہمیں دیں، ہم اسے لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیرہ فإن اختارنی، ہم اسے اختیار دیتے ہیں، ہم اسے اختیار دیتے ہیں، اگر انہوں نے مجھے پسند کیا، میرے ساتھ رہنا چاہا، پھر آپ اس کے لے جانے پر ضد نہ کرو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پر رضامند ہوا بغیر فدیہ کے لے جاؤ، بغیر رقم پے کیے اسے لے جاؤ۔ فجزاک اللہ خیر الجزا فقد احسنت، جواب کیا دیا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے واقعی ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اتنا احسان کہ ہمارا بچہ ہے، ظاہر ہے وہ ہمیں پسند کرے گا نا، بچہ باپ کی طرف جائے گا یا کسی اور کی طرف جا کے غلامی کی زندگی گزارے گا؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ غلامی سے بچنے کے لیے باپ کو ترجیح دے گا غلام بچہ کہ میں غلامی سے نجات پاؤں، آزادانہ زندگی اپنے باپ کے زیر پرورش رہ کے گزاروں، تو ظاہر ہے عقل مند آدمی غلامی کو ریجیکٹ کر کے اپنے والد کے ساتھ آزاد زندگی کو پسند کر لے گا۔ تو اس عقلی تقاضے کے تحت انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے کہ آپ ہمیں انہیں اختیار دیتے ہیں کہ وہ اگر ہمارے ساتھ جانا چاہے تو آپ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پیسہ وغیرہ کا مطالبہ نہیں ہے، یہ تو بڑا احسان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، حضرت زید آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ جو لوگ ہیں ان کو آپ جانتے ہیں؟ قال نعم ھذا ابی و امی و اخی، حضرت زید نے کہا ہمیں نہیں جانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ حضرت زید نے پہچان کہا کہ میں جانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں، چچا ہے اور بھائی ہے، کتنی بڑی پیاری بات ہے۔ فرمایا اچھا آپ ان کو جانتے ہیں، یہ آئے ہیں آپ کو لے جانے کے لیے کہ اپنے پاس اپنی طرف لے جائیں، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ اگر اپنے ماں باپ کی طرف جانا چاہیں تو یہ آپ کے والد آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کے ساتھ جائیں، اگر آپ مجھے زیادہ چاہتے ہیں، میرے پاس رہنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زید نے جو جواب دیا ہے وہ ذرا روح المعانی کے زبانی سنیے۔ حضرت روح المعانی، پوری عبارت تو میں نے آپ کو سنا دیا ہے، آخری حضرت زید کا جواب جو ہے اصل کتاب سے آپ سنیے۔ حضرت زید نے کہا، فرمایا ما انا بمختار علیک احدا ابدا انت معی بمکان الوالد والام، فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مقابلے میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتا،
آپ کو میں اپنے والد اور چچا کے قائم مقام جانتا ہوں، آپ میرے لیے میرے والد بھی ہیں، چچا بھی ہیں۔ حارثہ حیران ہو گیا، اس کا بھائی بھی حیران ہو گیا، زید کا چچا بھی حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہی اسے اجازت مل جائے گا تو یہ فوراً کہے گا کہ نہیں میں جانے کے لیے تیار ہوں، یہاں تو یہ کہتا ہے اے میرے آقا میں آپ پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دوں گا، آپ میرے لیے میرے والد بھی ہیں، چچا بھی ہیں۔ والد کی شفقت سے رسول کریم کی شفقت زیادہ ہے، چاچا کی محبت سے رسول کریم کی محبت زیادہ ہے۔ کون عقل مند زیادہ محبت کو چھوڑ کے کم محبت کی طرف جائے؟ میں وہ نادان نہیں ہوں کسی اور کو ترجیح دے دوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ کہا فوراً حضرت زید کے والد حارثہ بول پڑے، کہا ایا زید اختار العبودیہ، اے زید کیا بات ہے، تو غلامی کو ترجیح دے رہا ہے، غلامی کی زندگی پسند کر رہا ہے؟ وہاں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی والدہ ہے، میں ہوں، آپ کے چچا ہیں، آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، آپ کا کاروبار، سب چیزیں، اس کو چھوڑ کے آپ غلامی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اپنے والد کے اس سوال پر حضرت زید نے کہا قال ما انا بمفارق هذا الرجل، کہا وہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں میرے والد محترم ابا جان، لیکن میں اس شخص کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ما انا بمفارق هذا الرجل، میں اس شخص کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا کہ رسول کے ساتھ رہنے میں زید کو کتنی محبت ملی ہوگی، اس کا اندازہ کرو، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرصہ علیہ، جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی محبت اور حرص کو، قال اشہد انہ حر وانہ ابنی یرثنی وارثہ، آپ نے فوراً کہا لوگو تم گواہ ہو جاؤ، آج سے یہ زید غلام نہیں آزاد ہے، غلام نہیں ہے، اب کیا ہے؟ آزاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ جب زید مجھے باپ مانتا ہے تو مصطفیٰ کریم کہتا ہے میں زید کو بیٹا مانتا ہوں۔ جب زید میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے، مصطفیٰ کریم اس کو بچہ سمجھ کر اس کو پدری شفقت عنایت فرماتے ہیں۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، اس سے پہلے رسول کریم کے اخلاق حسنہ کا آپ ملاحظہ کیجئے، اخلاق کریمہ کو آپ ملاحظہ کیجئے، کس طرح آپ شفقت مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ اور اس کے بعد لوگوں نے حضرت زید کو زید ابن حارثہ نہیں بلکہ زید ابن محمد کہنے لگے۔